ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعا. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد للہ والشکر للہ. تمام تر تعریفات کبریائی بزرگی عظمت و رفت بلائیاں بلندیاں اس اکیلے اللہ رب الحاکمین مالک ارض و سما خالق کل کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس کی ذات کل کائنات کی خالق و مالک، کل کائنات کی پالنہار پروردگار، کل کائنات کی حاجت روا مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والی، مصیبتوں بلاؤں کو ٹالنے والی، الغرض اس ساری کائنات کے نظام کو اکیلا چلانے والی،
دن میں اور دن کو رات میں بدلنے والی، موسموں میں تغیر و تبدلی لانے والی صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات۔ اس رب العلا کی تحمید و تمجید، تحلیل و تقدیس، تعظیم و تکبیر بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، رسول کریم رؤوف الرحیم، آمنہ کے لال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کل کائنات کے لیے رحمت، کل انسانیت کے لیے بہترین نمونہ اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی فلاح و کامرانی، کامیابی کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرآن کریم اور دین متین عطا کر کے بھیجا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم فرقان حمید کا 17واں پارہ اور 22ویں سورہ، سورہ الحج، اس کی آیت نمبر 34 اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان آپ حضرات نے آج کے خطبے میں سماعت فرمایا ہے۔ قرآن کی اس آیت اور نبی اکرم کے اس فرمان کی روشنی میں آج کے خطبہ میں قربانی کے احکام و مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق سچ بات بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ، قربانی کا حکم یہ ہم نے جاری فرمایا۔ ابھی وقت نہیں کہ تاریخی حوالہ آپ کے سامنے رکھتا، حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قربانی ایک ایسا عمل ہے جو ہوتا چلا آیا ہے، اور تاریخ انسانیت کے اندر سب سے پہلے قربانی کا عمل ہمیں جو ملتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ملتا ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل ایک مسئلے پر جب ان کا تنازع ہوتا ہے، اس تنازع کا، اس مسئلے کے حل کے لیے اس وقت کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنے میں سے جو بھی سچ ہے یا جس کے لیے وہ ہے، دونوں اللہ کے سامنے قربانیاں پیش کریں۔ اور اللہ نے قرآن میں اس واقعے کی طرف ان الفاظ میں رہنمائی فرمائی وَإِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، کہ جب آدم کے دونوں بیٹوں نے اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور رضا اپنے اس مسئلے میں لینے کے لیے قربانی کی۔ حابیل و قابیل دونوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہ ہوئی۔ یہ ایک سلسلہ، اسی کی طرف اللہ نے عمومی طور پر اس آیہ مبارکہ میں اشارہ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ جو ہے وہ جاری فرمایا۔ کس لیے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ،
علاوہ کسی اور کے لیے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ جی چلے ان دنوں میں تو اللہ کے لیے ہوگی، سارا سال کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ نے یہ بھی حکم فرما دیا وما احل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز، صرف جانور نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اور قربانی کس لیے کہ اللہ کا نام لیا جائے، ما رزقہم، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، من بہیمۃ الانعام، چوپاہوں میں سے، چوپاہے، بہیمہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے، انعام جانور کو کہا جاتا ہے، عربی زبان میں انعام جانور، لیکن وہ جانور جو چوپائے ہیں، چار پائے والے، اور پھر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس امت کے اوپر ان میں سے جو حلال قرار دیے ہیں، جو حلال ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ اس آیت کے حکم کے اندر شامل ہے۔ لہذا بہیمۃ الانعام کو چار قسموں میں خاص کر دینا کہ ان چار ہی کی قربانی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی قربانی نہیں، یہ تخصیص کرنا بغیر دلیل کے صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی تخصیص ہمیں نہیں ملتی، بلکہ ان چار کے علاوہ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، یہ چار، اور چار ان کے مذکر، چار ان کی مؤنث، یہ 8 جانور بنے۔ اب ان 8 کے علاوہ کیا کسی اور کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ ایسی بات ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی حضرات گرامی قدر، پھر اللہ کے نبی کے دور میں آپ کی زندگی کے اندر سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی کے دور کے اندر، مسند احمد کی روایت ہے، گھوڑا عید کے موقع کے اوپر ذبح کیا، ہم نے گھوڑے کی قربانی دی۔ اب مجھے بتائیں یہ علماء جو بہیمۃ الانعام کو ان چار قسموں کے اندر خاص کرتے ہیں، سیدہ اسماء کی اس روایت کا کیا جواب دیں؟ اور گھوڑے کی حلت کے اوپر ہمارے علماء یہی روایت پیش کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی زندگی میں گھوڑے کی قربانی کی گئی، یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ہر معقول اللحم، جس کا گوشت کھانا جائز ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اور یہی وجہ ہے امام ابن حزم نے المحلہ کے اندر، امام شوکانی نے نیل الاوتار کے اندر اس مسئلے کے اندر جو وسعت تھی اسے کھول کر بیان کیا، اور وہاں پر صرف یہی نہیں، انہوں نے کہا اگر تو یہ چوپائے ہیں، بلکہ اگر پرندے بھی ہیں، پرندے بھی، وہ بھی قربانی کیے جا سکتے ہیں۔ اور امام ابن حزم نے المحلہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے عید کے موقع کے اوپر مرغا ذبح کیا، مرغے کی قربانی دی، اور مرغا پرندوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بہیمۃ الانعام کے اندر تخصیص نہیں ہو سکتی، اور یہیں پر امام ابن حزم نے اس مسئلے کو بھی بیان کیا، کہا اگر کوئی اہل بادیہ ہے، جنگلوں میں رہنے والے ہیں، ان کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر نیل گائے ملتی ہے، نیل گائے جسے کتب حدیث کے اندر حمار الوحشیہ کہا گیا ہے، جنگلی گدھا، کیونکہ شہری گدھا خیبر کے موقع میں حرام ہو گیا، اس کی حرمت کی دلیل موجود ہے، وہ عام طور پر بھی حلال نہیں، لیکن حمار الوحشیہ جسے علماء نے نیل گائے کہا ہے، کہا اگر ان کے پاس نیل گائے ہے تو اگر اس میں 7 آدمی مل کر اسے کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، اور اسی طرح اگر ان کے پاس بکری بھیڑ
شمالی علاقہ جات کے اندر ہمارے ملک کا قومی جانور مار خور، اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ لہذا یہ تخصیص کا جو معاملہ ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر معقول اللحم کی قربانی جائز ہے۔ میں اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے قربانی فرض ہے یا سنت ہے؟ بھئی قربانی سنت ہے، لیکن جس کے اوپر استطاعت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ ساعۃ، جس کے پاس طاقت ہے، ولم یضحی، اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سخت حکم دیا ہے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ساری دنیا کے کام کرنے کے لیے پیسہ ہے، اب قربانی آتی ہے تو جناب والا گنجائش نہیں ہے، مہنگائی بڑی ہے، حالات بڑے تنگ نہیں۔ بعض ساتھیوں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ مقروض کے اوپر قربانی، میرے بھائی مقروض کے اوپر قربانی نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ مقروض قربانی کر سکتا ہے جب اسے یہ پتا ہو کہ آنے والے دنوں کے اندر میرا قرضہ اتر جائے گا، میری آمدنی سے اتنا ملے گا کہ میں قرضہ اتار لوں گا، تو لہذا وہ اور قرضہ لے کے قربانی کر سکتا ہے اس حدیث کی حکم سے۔ تو لہذا اب اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ قرضہ لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں اسے پتا ہے میں قرضہ اتار دوں گا تو لیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا قربانی اگر کوئی مقروض ہے یا جس کے پاس نہیں ہے، وہ وقتی طور پہ قرضہ لے کے قربانی کر سکتا ہے۔ اب قربانی کے مسئلے میں ایک بڑا اہم مسئلہ، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، ہر معقول اللحم، امام ابن حزم نے یہ بات لکھی، امام شوکانی نے نیل الطار میں یہ بات لکھی، انہوں نے کہا ہر معقول اللحم جانور کی قربانی جائز ہے۔ اب ایک مسئلہ ہماری امت میں کھڑا کر دیا گیا کٹے کی بھینس کی قربانی کے حوالے سے کہ جی یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے بھائی؟ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ جناب والا پھر بھینس اور کٹا آپ اسے حلال کس طرح قرار دیتے ہیں؟ اس کی حلت کا ثبوت دیں، اور پھر آپ فقہ کے مسئلے کے اندر جب آتے ہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، حضرات گرامی قدر بھینس کی زکوٰۃ گائے پہ قیاس کر کے لیتے ہیں، زکوٰۃ تو آپ گائے پہ قیاس کر کے لیں، اور جب قربانی کی باری آئے تو وہاں قیاس نہیں ہوتا۔ اہل اللغہ سے یہ بات ثابت ہے، اور ان کے ہاں یہ مسلمہ اصول موجود ہے، الجاموس نوع من بکر، وہ کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، لہذا بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اس پہ بے شمار دلائل موجود ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی قسم نہیں، یہ اور ہے، یہ اور ہے، کبھی اپنے ارد گرد غور کر کے دیکھیے، یہ جو بکریاں آپ کر رہے ہیں، یہ بھیڑ دمبے آپ کر رہے ہیں، کیا یہ ایک قسم ہے؟ بھیڑ بکری کی 120 سے زیادہ اقسام ہے، اب بتائیے مجھے۔ اور پاکستان میں پائی جانے والی یہ ٹیڈی بکری، جس کا آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے وجود تک نہیں تھا، تو لہذا یہ بڑا وسعت والا مسئلہ ہے۔ ہر معقول اللحم جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب جن جانوروں کی قربانی ہم نے کرنی ہے، قربانی کے لیے شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا لگائی ہے؟ فرمایا لا تذبحوا الا مسلم، فرمایا قربانی کے جانور میں پہلی شرط یہ ہے کہ اسے دوندا ہونا چاہیے۔ دوندا جانور یہ لیا جائے گا بکری میں، گائے میں، اونٹ میں،
خاص کر کے جو جانور ہیں دوندہ دیکھا جائے گا، اور جو دمبا ہے بھیڑ ہے اگر دوندہ ہے تو اس کو بھی دوندہ کیا جائے، لیکن اگر دوندہ دمبا نہیں مل رہا، یہاں یہ یاد رکھیے ایاسر علیکم، اللہ کے فرمایا اگر تمہارے اوپر مشکل ہو جائے، یہ مشکل نہیں ہے، دوندہ دمبا پہلی ترجیح دوندہ ہونا چاہیے، فرمایا اگر دوندہ دمبا نہیں مل رہا تو پھر دان، اور اہل لغت دان کہتے ہیں اس دمبے کو جو 1 سال کا پورا ہو جائے، اور جب وہ کھڑا ہو دیکھنے کے اندر فربا اور خوبصورت اور لگ رہا ہو، لیکن 6 ماہ کا دمبا یہ قربانی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس پہ ایک بھی دلیل نہیں۔ کتب حدیث اور لغت کے اندر دان جو ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مشکل ہو جائے تو پھر وہ دمبا جو 1 سال کا ہو وہ ذبح ہو۔ دوسرے نمبر پر جانور کے حوالے سے، خریداری کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، ان میں سے کچھ عیوب کی اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی ہے۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا وہ کانا نہ ہو، بھینگا نہ ہو، ایک آنکھ اس کی دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی، اندھا نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر اس کا کان نہ کٹا ہوا ہو، نہ چیرا ہوا ہو، نہ اس میں سوراخ ہو۔ اب جو فارم ہاؤسوں پہ جانور ہوتے ہیں ان کے ٹیگ لگانے کے لیے وہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ اگر وہ ٹیگ لگا ہوا ہے تو پھر یہ عیب میں شمار نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کو نہ کیا جائے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہہ دیا کٹا ہوا، چیرا ہوا، سوراخ ہوا ہوا۔ لنگڑا، اور اس کا لنگڑا واضح، اس کا لنگڑا پن واضح ہے، وہ چلتے ہوئے لنگڑا آ رہا ہے، فرمایا ایسا جانور نہیں ہوگا۔ بیمار نہ ہو، وہ بیماری خارش کی شکل میں ہے، جلد کے اوپر نمایاں ہے، یا اس کی بیماری اندرونی ہے وہ بھی نمایاں ہے، تو ایسا جانور قربانی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر سکن کے حوالے سے جانوروں میں بیماری ہوئی لمپا کے نام سے، لمپا کا شکار جانور، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بیمار ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو، کھر ٹوٹا ہوا ہے، یہ بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کا کوئی جانور نہیں پاتا لیکن میرے پاس مادہ بکری ہے۔ آپ نے فرمایا مادہ نہ کرو، اور وہ مادہ بھی حاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو فرمایا پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تو قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، تیرے پاس نہیں ہے اس مادہ کے سوا، پھر تو ایسا کر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنی حجامت نہ کرا، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اپنی حجامت کرا لے، اللہ تجھے قربانی کا ثواب عطا فرما دے۔ جس کے پاس قربانی نہیں اس کو اللہ کے نبی نے قربانی کے ثواب حاصل کرنے کا نسخہ بتا دیا۔ اور قربانی کرنے والوں کے لیے دوسری شرط جو کتب حدیث کے اندر ہے، جو حضرات قربانی کر رہے ہیں وہ اور ان کے گھر والے حجامت نہیں کرائیں گے۔ سر کے بال، مونچھوں کے بال، زیر ناف کے بال، بغلوں کے بال، ناخن، ہاتھ پاؤں کے، حتیٰ کہ یہ جلد کا چمڑا جو ہے نا یہ بھی آپ نے نہیں اتارا۔ اور اگر کوئی غلطی سے بھول چوک میں اگر کسی سے ہو گیا کہ وہ نہاتے ہوئے اسے ذہن میں نہ رہا اور اس نے زیر ناف کے بال کاٹ لیے، تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان معاف کر دیا، تو لہذا غلطی اور بھول میں اگر وہ ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ہدیہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ ایک مسئلہ اور قربانی کے حوالے سے
پچھلے سال بھی ایک فتویٰ آیا اور اس دفعہ بھی کچھ ساتھیوں نے میرے سامنے رکھا کہ جناب والا قربانی کے لیے نصاب جو ہے نا وہ چاندی ہے، جس کے پاس چاندی کا نصاب جتنا پیسہ ہے اس میں قربانی۔ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ اس کا کوئی حوالہ ان کے پاس بھی نہیں۔ طاقت کیا ہے کہ آپ اگر قربانی کا جانور لینے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ جانور لینے کے بعد آپ کی زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، پھر نہیں۔ اب قربانی کب کی جائے گی، قربانی کتنے دن کی جائے گی؟ حضرات گرامی قدر، قربانی کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد قربانی کی جائے، نماز عید کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی اپنے گھر کے باہر اپنے جانور کی کھال اتار رہا تھا۔ آپ نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ میں نے قربانی کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قربانی نہیں ہے، اگر تیرے پاس طاقت ہے اس کی جگہ دوسری قربانی دے، لہذا یہ اب آپ کی قربانی نہیں۔ نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوگی، وہ عام ذبح کرنا ہوگا۔ قربانی کا وقت نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور کب تک؟ حضرات گرامی قدر، قربانی کے 4 دن ہیں، قربانی کے 4 دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل ایام تشریق ایام ذبح۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی ایام تشریق کے دن ہیں وہ ذبح کے دن ہیں، اور ایام معدودات کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ ایام معدودات یہ ایام تشریق کے دن ہیں جو عید کے علاوہ 3 دن ہیں، 10، 11، 12 اور 13 کی مغرب کے وقت سے وقت تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب قربانی آیا صرف دن میں ہوگی، رات میں نہیں ہو سکتی؟ نہیں، دن رات جب چاہے آپ قربانی کر لیں، قربانی کی جا سکتی ہے ان 4 دنوں کے اندر۔ کیا عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہے؟ پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، عورت کے ہاتھ کا ذبح، اس کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بکریاں لے کے گئی، اس نے دیکھا ایک بکری کی حالت غیر ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ بکری مرنے والی ہے، اس نے چھری بھی نہیں لی، اس کے بعد چھری بھی نہیں تھی، اس نے ایک نوکیلا پتھر لیا اور اس پتھر کے ساتھ اس بکری کو ذبح کر دیا۔ اب جب وہ ذبح لے کے بکری آئی تو اس کے گھر والے کہنے لگے بھی 1 منٹ رک جاؤ، اب پتہ نہیں یہ حلال بھی ہے یا نہیں، ایک تو اس لڑکی نے کیا، دوسرا یہ پتھر سے کیا۔ اب اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ لے جایا گیا، آپ نے فرمایا کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی، یہ حلال ہے، لہذا عورت کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے، اور عورت اگر اپنی طرف سے قربانی دے رہی ہے افضل تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے قربانی کروایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے اس لیے کہ کل اگر اللہ کی راہ کے اندر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی لڑنا پڑا تو انہیں بھی چھری چلانا ہے، تلوار چلانا ہے، تو لہذا عورت بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے۔ افضل طریقہ ذبح کرنے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ صاحب قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرے، تاکہ قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ اسے سمجھ آئے کہ آج یہ جانور میری طرف سے قربان ہو رہا ہے، اور اگر یہ حکم بدل جاتا مجھے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا پڑتا
تو اس جگہ مجھے ہونا تھا. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ آج یہ جانور ذبح ہو رہا ہے، کل اگر اللہ کی راہ میں اعلی کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اگر مجھے بھی اپنی جان دینی پڑی تو میں دے دوں گا جیسے یہ جانور دے رہا ہے. پہلی تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرے، اگر نہیں تو اپنا وکیل بنایا جا سکتا ہے، یا کسی ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہماری طرف سے ذبح کر دیں. اس کی بھی دلیل موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ جو ہے وہ نہر کیے. 100 میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ کیے. اور بعض نے کہا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 63 سال. آپ 63 سال کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں. اور باقی جو اونٹ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ علی آپ میری طرف سے یہ اونٹ جو ہے نہر کر. تو لہذا آپ اگر خود نہیں کر سکتے تو ایسے آدمی سے نہر کروائیں جو مواحد ہو، نمازی ہو، پرہیزی ہو، وہ کرے. اور جانور کو ذبح کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیے. سب سے پہلے نمبر پر چھری جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے اپنا دمبا جو ہے وہ لٹایا، اسے قبلہ کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ اس کو لٹایا جائے. دائیں کروٹ لٹا کر قبلہ رخ منہ کیا. آپ نے اس کی گردن کے پہلو والے حصے پر پاؤں رکھا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی ہوئی، اور اما عائشہ کو کہا ذرا یہ چھری جو ہے نا پتھر پہ لگا کے دو. پتہ یہ لگا ذبح کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو بھی پاس رکھنا اور ان سے اعانت لینا جائز ہے، اور بلکہ سنت ہے. اما نے چھری جو پھیر کے دی، اس لیے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری ذبح نہیں کرنی. جانور کے سامنے چھری ذبح نہیں کرنی. اور اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کر. ایک صحابی نے ایک اونٹ کے سامنے دوسرا اونٹ جو ہے وہ نہر کیا. آپ نے دیکھا دوسرا اونٹ جو ہے وہ رو رہا تھا. آپ نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، تجھے اس پہ رحم نہیں آ رہا؟ وہاں آپ نے فرمایا اس لیے جانور کو جانور کے سامنے نہر نہ کیا جائے یا ذبح نہ کیا جائے. اب جانور ذبح ہو گیا، قربانی آپ نے کر لی. قربانی کے بعد آپ اپنی حجامت کرا سکتے. اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید الاضحیٰ کے اوپر یہ آپ کی سنت ہے کہ عید الفطر میں آپ گھر سے کھا کر آتے تھے، عید الاضحیٰ کے اوپر آپ گھر سے کچھ کھا کے نہ آتے. اور آپ نے کہا اگر کسی کی قربانی ہے تو وہ قربانی ہونے تک نہ کھائے، اور افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے کھانے کا آغاز کرے. اللہ کے نبی نے 100 سے جانور کے ایک ایک بوٹی لے کے ان کا شوربہ بنایا اور وہ پی لیا. تو لہذا قربانی والے قربانی کے بعد جو ہے وہ کھانے پینے کا آغاز کریں. اور اگر قربانی ان کی لیٹ ہے، دن کے آخر اس میں ہے، تو پھر وہ کھا سکتے ہیں. یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، سنت ہے. اگر آپ اس میں عمل کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے اجر ہے، ثواب ہے. تیسری چیز، قربانی کرنے کے بعد قربانی کا جو گوشت ہے اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جس وقت آپ نے کر لینا ہے تو فرمایا فَاكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَطَّرَ. خود بھی کھاؤ، مسکینوں کو بھی کھلاؤ، اور جو ضرورت مند ہے ان کو بھی دو. اب یہاں دو باتیں ہیں کہ سارا کا سارا گوشت آپ اپنے لیے رکھ لیں، رکھا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے. لیکن اس آیت کے ضمن میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر قربانی کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے، اپنے اقارب کے لیے دوسرا حصہ، اور تیسرا حصہ مساکین کے لیے، تو یہ بہتر ہے اور یہ اچھا ہے. قربانی کا گوشت آپ بھی کھائیں، اپنے خاص طور پہ ان رشتہ داروں کے گھروں میں دیں جن کے گھروں میں قربانی نہیں. ہمارے ہاں ہم تبادل میں ایک دوسرے کو گوشت دیتے ہیں، اور جن کے گھروں میں قربانی نہیں، اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ سال کے سال جو ہے نا گوشت کھاتے ہیں، خاص طور پہ بکرے کا گوشت، دمبے کا گوشت. یہ عام آدمی
پہنچ میں نہیں ہے، لہذا یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہوتا ہے کہ وہ یہ چھوٹے گوشت جانور کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ اب ہم تبادلے کی شکل میں ایک دوسرے کو قربانی کا گوشت دے رہے ہیں اور ایسے لوگ محروم نہیں۔ قربانی کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ آپ اپنے ان عزیز و اقارب کو بھی اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں جو مساکین ہیں۔ اسی طرح قربانی کے گوشت میں سے غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کی ہمسائیگی میں اگر کوئی غیر مسلم بستا ہے تو آپ انہیں قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمارے لیے محبت پیدا ہوگی، اسلام کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور جو دل میں اگر وہ تنگی رکھتا ہے وہ تنگی دور ہوگی۔ تو غیر مسلموں کو بھی قربانی میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا آخری جو بڑا مسئلہ ہے قربانی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اونٹ جو ہے، اونٹ ہمارے ہاں اس کے حوالے سے ذبح کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، حالانکہ ذبح کا لفظ اس کے لیے نہیں۔ سارے جانور ذبح ہوں گے، اونٹ ذبح نہیں ہوتا، نہر ہوتا۔ اونٹ کھڑے کر کے نہر کیا جائے گا۔ اس کی دلیل کہاں ہے جی؟ پہلے تو قرآن کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافًا۔ اس سے پہلے اللہ نے اونٹ کا ذکر ہی کیا ہے، فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ جو بدنہ، یہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے، اور خاص طور پر یہ بولا جاتا ہے اونٹ کے لیے۔ تو فرمایا اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ تو لہذا جب اس کے اوپر آپ نے اللہ کا نام لینا ہے تو کیسے لینا ہے؟ علیہا صوافا۔ عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا صوافا سے مراد ہے وہ کھڑا ہو۔ تو اونٹ کو بٹھا کر اس کی گردن کو اس کی پشت سے لپیٹ کر پھر اس کی گردن کو جو ہے نا 3 تکبیریں یا 7 تکبیریں یا حصوں کے مطابق کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنی اونٹنی بٹھا کے جو ہے نا ذبح کر رہا تھا۔ آپ نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر میں کیسے کروں؟ آپ نے کہا کھڑا کر، اس کی بائیں، اگلی جو بائیں ٹانگ ہے اسے باندھ دے، اور اس کے باندھنے کے بعد اس کی اگلی دونوں ٹانگوں اور گردن کے آخر میں یہاں پر اللہ نے جگہ بنائی ہے، آپ وہاں پر صرف چھری گھپا دیں، بس چھری ایسے مار دیں اور نکال لیں۔ چند ہی سیکنڈوں کے اندر، بلکہ 1 سے 1.5 منٹ کے اندر، اور بڑی تیزی سے خون نکلے گا، یہ جانور زمین کے اوپر ہوگا۔ اور آج سے کچھ سال پہلے جب ہم نے یہاں پر کیا اور مشاہداتاً میں نے لوگوں کو کہا کہ ذرا دیکھیے گا، یہاں پر ہمارے بھائی حضر موجود ہیں، اور اس میں یہ دیکھا گیا تقریباً 1 منٹ سے کچھ سیکنڈ کا عرصہ لگا اور وہ اونٹ زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ تو یہ سنت طریقہ، اونٹ کو نہر کیا جائے گا، ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اب آخری بات، قربانی اگر آپ کسی سے کروا رہے ہیں، کسائی سے کروا رہے ہیں، تو بھائی کسائی کو آپ اجرت دیں گے۔ قربانی کا گوشت بطور اجرت کسائی کو نہیں دیا جا سکتا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ نہ آپ اسے گوشت دیں گے، نہ چمڑا دیں گے، آپ اسے پیسے الگ سے دیں۔ ہاں ویسے آپ اسے گوشت تحفتاً دے سکتے ہیں، بطور اجرت کے کسائی کو قربانی کا گوشت یا کھال یہ نہیں دی جائے گی۔ قربانی کی کھال اگر صاحب قربانی اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے تو لا سکتا ہے، اسے رنگوا کر صاف کروا کے اگر مسلح بناتا ہے یا اپنے لیے کوئی چیز بناتا ہے تو بنا سکتا ہے، اور نہیں تو پھر اسے اللہ کی راہ کے اندر دے، ایسی جگہ پہ دے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، تو وہ ادارے اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی میں نے احکام و مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔